اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم سامنے ناظرین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں جب بھی کوئی لیکچر ریکارڈ کرتی ہوں تو زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین اسلام کے عقائد کے بارے میں یا خاص طور پہ شیعہ مذہب کے عقائد کے بارے میں جو بھی غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، ہمارے اپنے شیعہ بچے بچیوں کے ذہنوں میں اگر کوئی الجھنیں ہیں یا دوسروں کی طرف سے جب کراس کویسچننگ کی جاتی ہے تو ہمارے بچے اس کا جواب نہیں دے پاتے، تو اس طرح کے کانسیپٹس کو میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج کی اس کلپ میں بھی میں کچھ کانسیپٹس کو کلیئر کروں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں سے کویسچن کیا جاتا ہے کہ شیعوں کا اگر یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا، اللہ نے انہیں مشکل کشا بنایا اور وہ شیعہ بھی ان سے مدد مانگتے ہیں اور وہ کائنات کے مشکل کشا ہیں، تو انہوں نے پھر میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کیوں نہیں کی یا بی بی فاطمہ کی مدد کیوں نہیں کی؟ اور دوسرا ایک یہ عقیدہ ہمارے شیعوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 14 معصومین کو اپنے نور سے خلق کیا، تو خدائی صفات ہمارے 14 معصومین کے اندر موجود تھیں، اور خدائی صفات جب موجود تھیں تو وہ معجزات بھی دکھاتے تھے، جیسے کہ سورج کو پلٹا دینا یا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا یا مردے کو زندہ کر دینا یا زندہ کو مردہ کر دینا، اس طرح کے معجزات بھی دکھاتے تھے۔ اچھا، اب اس چیز کے بارے میں ہمارے شیعوں کے اپنے بھی ذہنوں میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ اس محرم میں بھی میں نے کچھ لیڈی ذاکراؤں کو اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا کہ 14 معصومین جو ہیں وہ خدائی صفات کا صرف مظہر تھے اور حامل نہیں تھے۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ خدائی صفات ان کے ازوات مقدسہ کے اندر موجود تھیں تو پھر یہ کوئی شرک وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے ذاکرین کچھ آج کل کیونکہ مجالس کا انعقاد ماشاءاللہ بہت زیادہ ہونے لگا ہے، تو سم ٹائمز ایسے ذاکرین بھی زور خطابت پر ممبروں تک آ جاتے ہیں جن کے اپنے ذہنوں میں بھی کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے، اب اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو پھر الجھنیں پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور بدقسمتی سے اگر کبھی کوئی اس طرح کے میل یا فیمیل ذاکرین کی مجلسیں ریکارڈڈ بھی اگر ہوں اور وہ فیس بک یا یوٹیوب وغیرہ پہ آ جاتی ہیں تو لوگ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو یہ شیعہ ہی ذاکرین ہیں جو شیعوں کے عقائد کے اگینسٹ یہ بات کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کرنے چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس فرق کو واضح کروں گی کہ حامل ہونے اور مظہر ہونے میں کیا فرق ہے۔ مظہر کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، کہ اگر ہم یہ عقیدہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا صحیح ہے کہ ہمارے 14 معصومین جو تھے وہ خدائی صفات کے مظہر تھے، یعنی ان ازوات مقدسہ سے خدائی صفات کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن یہ کہنا کہ حامل نہیں تھے یا اس میں کوئی شرک کا کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے 14 معصومین نہ صرف یہ کہ وہ مظہر تھے خدائی صفات کا، بلکہ ان کے اپنے ذات ازوات مقدسہ کے اندر خدائی صفات موجود تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز جس چیز سے خلق ہوتی ہے وہی صفات اس کے اندر ہوں گی نا۔ مثال کے طور پر کوئی چیز لکڑی سے بنی ہے تو لکڑی کی صفات ہوں گی، اس میں مٹی یا لوہے کی صفات تو نہیں ہوں گی۔ کوئی چیز لوہے سے بنی ہے تو لوہے کی صفات ہوں گی، اس میں آگ یا مٹی کی صفات نہیں ہوں گی۔ تو جو چیز جس چیز سے بنی ہوتی ہے وہی تو صفات اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اب 14 معصومین جب اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا تو خدائی صفات ہی تو موجود ہوں گی، اور کیا ہوں گی۔ اچھا، ہمارے شیعوں کا کیا، بعض صوفی شعراء ہیں، فلسفی قسم کے شعراء ہیں، ان کا تو یہ عقیدہ تھا اور ان کی پوئٹری سے بھی اس عقیدے کا اظہار ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا تھا، خدا نے اپنے نور سے اس پوری کائنات کو خلق کیا، اور جب یہ کائنات ختم ہوگی تو پھر پوری دنیا جو ہے وہ دوبارہ سے اللہ کی ذات میں شامل ہو جائے گی۔ اور اسی چیز کا اظہار وہ اپنی پوئٹری میں بھی بعض شعراء کی نے اپنی پوئٹری میں اس طرح کی چیزوں کا اظہار کیا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یا کسی شاعر نے جیسے کہ کہا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی ہے مر جاؤں گا، میں تو قطرہ ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تو بہرحال یہ صوفی شعراء کا یہ عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن کم سے کم میں یہ ضرور انسسٹ کروں گی اس بات پر، اور میں اس سلسلے میں کچھ دلیلیں بھی پیش کروں گی۔ ہو سکتا ہے یہ لیکچر میرا
کچھ لمبا ہو جائے، اس لیے کہ جب ہم کانسیپٹ کو کلیئر کرتے ہیں، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنے لمبے لیکچر ریکارڈ نہ کیا کریں، سننے کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیں جب کوئی کانسیپٹ کلیئر کیا جا رہا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کچھ دلیلیں بھی دینی پڑتی ہیں، کچھ لاجکس پیش کرنی پڑتی ہیں، تو پھر لیکچر تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں کم سے کم اپنے عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو بھی دلیلیں میرے ذہن میں اس وقت ہیں وہ میں ضرور دوں گی کہ یہ ذات اقدس جو ہمارے رسول اور ہمارے آل رسول کی ازواج مقدسات تھیں، ان کے اندر خدائی صفات بھی موجود تھیں، نہ صرف مظہر تھے بلکہ یہ حامل بھی تھے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ اس میں شرک، اس لیے شرک کا کوئی کانسیپٹ پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان کو مخلوق ہی مانتے ہیں، ہم 14 معصومین کو خالق نہیں مانتے، بلکہ ان کے اور خدا کے درمیان بے شک خدا نے اپنے نور سے خلق کیا، لیکن خالق اور مخلوق کا رشتہ اس کے باوجود بھی موجود ہے۔ اس کے بعد دوسری دلیل میں یہ پیش کروں گی کہ شرک کا فتویٰ اس لیے نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ صرف ذات میں واحد ہے، اور صفات تو اللہ نے نیک بندوں کو اپنی ودیت کی ہیں، اور افعال میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ مقدس ہستیوں کو اپنے ساتھ شامل فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، یعنی نا کا صیغہ جمع میں 2 سے زیادہ افراد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور نی کا صیغہ جو ہے واحد متکلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جمع کا صیغہ ایک تعظیم کے طور پہ اپنے لیے استعمال کیا ہے، تو لیکن بعض مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے نی کا صیغہ بھی استعمال کیا ہے، جیسے انی جاعل خلیفۃ فی الارض، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ افعال کو اللہ تعالیٰ نے ذات واحد کے ذریعے انجام دیا، اور کچھ افعال میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مقدس ہستیوں کو اپنے ساتھ شامل فرمایا۔ کیونکہ اچھا اب ہمارے اہل سنت برادران یہاں تک تو مان جاتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے فرشتوں کو کچھ کام سونپ دیے، اور فرشتوں کے ذریعے آسمان کو بچھایا اور زمین کو بچھایا، اور فرشتوں کے ذریعے فرشتوں کو اللہ نے کسی فرشتے کو بارش برسانے کی ڈیوٹی دے دی، اور کسی کو رزق بانٹنے کی ڈیوٹی دے دی، اور ملک الموت کا تصور تو خیر موجود ہی ہے، سبھی جانتے ہیں ملک الموت کو کہ ایک موت کا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا کام جو ہے وہ سپرد کیا ہے۔ تو اللہ نے افعال میں شریک ٹھہرایا۔ تو جب آپ فرشتوں کی حد تک مان جاتے ہیں تو پھر شیعوں پہ کیا شرک کے فتوے لگانا، اگر کچھ معجزات اللہ نے انبیاء اور معصومین کو عطا کر دی، اپنی صفات عطا کر دی۔ اچھا صفات کا بھی، افعال کے ساتھ صفات بھی اللہ تعالیٰ نے نیک ہستیوں کو اپنی ودیت کی ہے، اور سم ٹائمز یہ نیک صفات کسی بھی شخص میں ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ نوشیروان ایک عادل بادشاہ تھا، یہ آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا کہ حالانکہ وہ عجم میں اس وقت اسلام نہیں تھا، اس وقت آتش پرست ہی تھے یہ، اور یہ کون تھے نوشیروان بادشاہ؟ یہ ہمارے چوتھے امام کی والدہ جو تھیں حضرت بی بی شہر بانو، ان کے دادا تھے، یعنی نوشیروان عادل بادشاہ کی پوتی تھیں بی بی شہر بانو، چوتھے امام کی والدہ۔ یہ جب ایران فتح ہوا ہے اس وقت یہ جب مولا علی کے گھر تشریف لے کر آئیں تو انہوں نے جب دین اسلام کو ایکسیپٹ کیا، اس وقت اس کے بعد ان کا نکاح جو ہے مولا علی نے امام حسین علیہ السلام سے کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی آتش پرست میں خدائی صفات ہیں، اور اس دنیا میں جتنی بھی نیک صفات ہیں نا، کوئی شخص رحم دل نظر آ رہا ہے تو رحم بھی خدائی صفت ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ سم ٹائمز کوئی عیسائی بھی رحم دل نظر آتا ہے، سم ٹائمز کوئی عیسائی بھی منصف، کوئی ہندو بھی منصف مزاج نظر آتا ہے۔ نیک صفات ہندوؤں کے اندر بھی ہیں، عیسائیوں کے اندر بھی ہیں، آتش پرستوں کے اندر بھی ہیں۔ تو جتنی بھی نیک، اور یہ جن لوگوں کے اندر بھی نیک صفات ہوتی ہیں یہ مرتے وقت ایمان کی طرف ضرور آتے ہیں، چاہے دنیا والوں کو کے سامنے اظہار ہو اس کا یا نہ ہو۔ اور جتنے بھی بری صفات لوگوں کے اندر نظر آتی ہیں وہ شیطانی صفات ہیں۔ اگر کوئی بہت ظالم شخص ہے تو ہم کہتے ہیں نا بڑا شیطان صفت آدمی ہے، کوئی اگر ناانصافی کسی کے اندر ہے، بری خصلتیں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شیطانی خصلتیں ہیں۔ تو اس دنیا میں جتنی بھی بری خصلتیں ہیں وہ سب شیطانی خصلتیں ہیں، اور جتنی نیک عادات ہیں، نیک صفات ہیں انسانوں کے اندر، وہ اللہ کی ودیت کرنا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی عام انسان کو اپنی نیک صفات ودیت کر سکتا ہے تو پھر ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر خدائی صفات موجود تھیں تو کیوں بے وجہ شرک کے فتوے ہمارے پر لگائے جاتے ہیں، اور ہمارے کچھ کم علم قسم کے ذاکرین بھی آ جاتے ہیں ممبروں تک زور خطابت پر، اور
पता नहीं बिठा भी देते हैं कम इल्म किस्म के अफराद जो उलझने पैदा कर देते हैं। बहरहाल इस तमाम बहस का नतीजा जो है वो ये है कि हमारे 14 मासूमीन को अल्लाह ने नूर से खल्क किया और खुदा ने अपनी सिफ़ात इनके अंदर वदियत की हैं और इसमें शिर्क का कोई फतवा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी दलीलें मैंने आपको दी वो अक्ल उन दलीलों को तस्लीम करती है। अब दूसरा जो ये क्वेश्चन किया जाता है कि जी अगर खुदा ने अपने नूर से खल्क किया था, खुदाई सिफ़ात भी मौजूद थी, मोजिज़ात भी दिखाते थे, तो फिर इन्होंने मैदान करबला में क्यों मदद नहीं की? तो अब अगर हम इस लॉजिक को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, आमतौर पे होता ये है कि हमारे ज़ाकिरीन क्या करते हैं कि बहुत ही ज़ोर शोर से मोज़ात या तो बयान कर रहे होते हैं या मोज़ात बयान करते करते अचानक आप मसाइब की मंजिल पर आ जाती हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा मज़लूमियत वग़ैरह अपने इमामों की पेश कर रहे होते हैं। बीच में आप लॉजिक कोई पेश नहीं करते कि जब विलायत तकवीनी के मालिक थे, जब मोज़ात दिखा सकते थे, खुदाई सिफ़ात मौजूद थी, मोज़ात दिखाते थे, कायनात के मुश्किल कुशा थे, तो जब अपने ऊपर जब मसाइब नाज़िल हुए तो आपने क्यों सब्र किया? तो अब मैं आपको कुछ लॉजिक्स बताऊँगी कि देखें, सबसे अगर हम रसूल की हयात तैयबा ही से हम ज़िक्र शुरू करते हैं कि एक तरफ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने एक इशारा किया, बचपन से मुज़ात आपकी ज़ात से ज़ाहिर ज़ुहूर पज़ीर हो रहे थे कि पहाड़ और दरख्त सजदा कर रहे हैं, या आपके वसीले से दुआ मांगी गई तो बारिश हो गई, या ये कि एक इशारा किया आपने तो चाँद के 2 टुकड़े हो गए। और कभी ये है कि पत्थर मारे जा रहे हैं और लहूलुहान हो गए रसूल। अब आप करते एक इशारा, 2 टुकड़े कर देते, दुश्मनों को टुकड़े-टुकड़े कर देते, जैसे चाँद को टुकड़े-टुकड़े किया था, क्यों नहीं किया? जब रसूल को कभी नमाज़ पढ़े तो ओझड़ियाँ ला-ला के डाल दी गईं, कभी कचरा फेंका जा रहा है, कभी रास्ते में काँटे बिछा दिए गए, कभी जो है गले में रस्सियाँ डाल-डाल के रसूल के खींचा जा रहा है, कभी इतने माशती बाइकाट कर दिया गया, आप जो हैं वो शैब अबी तालिब में पनाह लेने पे मजबूर हुए, कभी आप पर जंगें मुसल्लत की जा रही हैं, उन जंगों में आपको हज़रत हमज़ा और हज़रत जाफ़र तैयार जैसी महबूब तरीन हस्तियों की जुदाई का गम बर्दाश्त करना पड़ रहा है। रसूल को मुआवज़ा नहीं दिखा रहे, क्यों नहीं दिखा रहे? इसी तरह से मौला अली कभी तो 2 उँगलियों से आप दर खैबर उखाड़ के फेंक देते हैं, तो कभी जो है मुर्दों को ज़िंदा करते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़िंदों को मुर्दा करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कभी सूरज को पलटा दिया, और कभी आप फिर अपनी ज़ात पर जब मसाइब नाज़िल हो रहे हैं तो आप कोई मुर्दा नहीं दिखा रहे हैं। मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी तो फितरस को बालों पर अता कर दिए, कभी राहिब को 7 बेटे अता कर दिए, और जब अपने ऊपर मसाइब नाज़िल हो रहे हैं तो आप कोई मुर्दा नहीं दिखा रहे, तो क्यों नहीं दिखा रहे? तो उसकी मैं आपको 2 वजूहात बयान करूँगी। एक तो ये कि नमूने अमल जब बनाकर भेजा गया था, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की ज़ात में एक बेहतरीन नमूने अमल मौजूद है। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि हमें इस दुनिया में नमूने अमल बनाकर भेजा गया है। अब नमूने अमल क्योंकि आम इंसानों के लिए बनाकर भेजा गया था, लिहाजा राह हक़ में आने वाली मुश्किलात का मुकाबला भी किया है तो एक आम इंसान की तरह से किया है। आपने उस वक़्त मुअज़्ज़ात का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आपको मालूम था हमारे रसूल को और आले रसूल को कि जब कोई भी शख़्स राह हक़ पे कायम रहने की कोशिश करेगा तो ताग़ूती क़ुव्वतें आके उससे टकराएँगी, उसे परेशान करेंगी। लिहाजा अब आम इंसानों के पास तो मुअज़्ज़ात नहीं होते ना कि वो मुअज़्ज़ात के थ्रू जो है वो मुकाबला कर सकें, और नमूने अमल एक आम इंसान के लिए बना के भेजा गया था। लिहाजा अब जब आप एक नमूने अमल जब आप पेश कर रहे हैं ना, सख्त तरीन मसाइब में राह हक़ पर कायम रहने के लिए अज़्म इस्तिक़ामत और सब्र की एक मिसाल जब आपने कायम की, तो आपने मुअज़्ज़ात का इस्तेमाल नहीं किया। आपने एक आम इंसान के लिए नमूने अमल जब बन के दिखाया तो एक आम इंसान की तरह से उन मुश्किलात का मुकाबला किया। दूसरी वजह क्या है कि आज़माइश का एक तसव्वुर जो है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी ज़िंदगी का एक मकसद बयान फरमाया। बहुत सारे मकासद बयान किए, एक इबादत का मकसद भी है और एक जो है वो मकसद जो है आज़माइश भी है इंसान की ज़िंदगी का। तो आज़माइश का कुदरत का उसूल ये है कि जब आखिरत में जितने बुलंद दर्जात होंगे जिस शख्स के, उसकी दुनिया उतनी ही सख्त होगी। अब जब आखिरत में हमारे रसूल आले रसूल सबसे अजीम तरीन दर्जात के हामिल हैं तो ये दुनिया उतनी ही सख्त थी। अब सख्त तरीन आज़माइश में अल्लाह की रज़ा की खातिर आपने उस आज़माइशों से गुज़र कर दिखाया। आप चाहते, अब इसकी मिसाल मैं उसी तरह से दूँगी कि जैसे कि एक रोज़ा है, तो रोज़ा
جب ہم رکھتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا اگر حاصل کرنی ہے تو روزے کی اس آزمائش سے ہمیں گزرنا ہے ایک مخصوص ٹائم پیریڈ تک۔ اب ہمارے سامنے پانی ہوتا ہے لیکن ہم نہیں پی رہے، ہمارے سامنے کھانا رکھا ہے لیکن ہم نہیں کھا رہے، اللہ کی رضا کی خاطر ہم اس آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے رسول اور آل رسول نے ان آزمائشوں سے اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے ان آزمائشوں سے گزرنا تھا، لہذا آپ نے معجزات کا استعمال نہیں کیا تاکہ ایک نمونہ عمل بن سکیں ایک عام انسان کے لیے کہ ان آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، ایک امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پہ جب مصائب کو برداشت کرنا ہے تو پھر جب ایک عام انسان معجزات کو استعمال نہیں کر سکتا تو ہمارے رسول اور آل رسول نے بھی معجزات نہیں دکھائے، لہٰذا میدان کربلا میں اب آپ مصائب پہ مصائب برداشت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، کیونکہ دین حق کی حفاظت کرنی تھی۔ اللہ نے ایک آزمائش آپ کے لیے یہ رکھی کہ دین حق کی حفاظت کے لیے قربانیاں آپ نے پیش کی، لہذا آپ معجزات نہیں دکھا رہے۔ مولا علی کیوں نہیں آئے مدد کے لیے؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ آخرت کے بلند ترین درجات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، تو اب اس دنیا میں سخت ترین مصائب سے ہمیں گزرنا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہم دیں گے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کی ایگزامینیشن ہال میں بٹھا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ گریڈ ان کے بڑھ سکیں، تو جس شخص کا درجہ اللہ کے ہاں جتنا بلند ہوتا ہے اتنی ہی آزمائش دنیا میں سخت ہوتی ہے۔ اب میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک قول بیان کروں گی کہ آپ نے فرمایا کہ جتنی مصیبت پڑے اتنا ہی شکر ادا کرو۔ تو کسی نے سوال کیا کہ یا امام یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، نعمتوں پہ شکر اور مصیبتوں پہ صبر تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں تو اس پہ شکر کریں اور مصیبت ہے تو صبر کریں، لیکن یہ جتنی مصیبت پڑے اتنا ہی شکر کرو، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ مصائب دو وجہ سے نازل ہوتے ہیں، یا تو وہ تمہارے گناہوں کی سزا میں ہیں نازل ہو رہے ہیں مصائب، تو اس بات کا یقین رکھو کہ تم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں اٹھا کے جاؤ تاکہ آخرت میں تم جنت کے حقدار ٹھہر سکو۔ اور اگر یہ لہذا جتنی مصیبت پڑے اتنا ہی شکر ادا کرو کہ تم اسی دنیا میں گناہوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے مصائب نازل ہونے کی، کہ آخرت کے درجات جس کے جتنے زیادہ بلند ہیں اتنا ہی اس دنیا میں مصائب نازل ہوں گے، لہذا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی مصیبت نازل ہو اتنا ہی شکر کرو، کہ جتنی مصیبت نازل ہو رہی ہے اتنی ہی آخرت تمہاری بہتر ہو رہی ہے، آخرت کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ جیسے اس دنیا میں ایگزامس ہوتے ہیں، جتنی چھوٹی کلاس ہے اتنا ہی کم امتحان ہے، اور جتنی ہی بڑے ہائر ٹو ہائر گریڈ کی طرف بچے جاتے ہیں اتنا ہی سلیبس زیادہ ٹف ہو جاتا ہے، اور جتنے ہائیسٹ لیول کے ایگزامز ہوتے ہیں ان کی تیاری اتنی ہی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ قدرت کا اصول ہے، قدرت کا اصول بھی یہی ہے کہ آخرت میں درجات جس کے جتنے بلند ہیں اتنی ہی یہ دنیا سخت ترین ہوتی چلی جاتی ہے۔ سخت ترین امتحان سے وہی لوگ گزر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے آخرت میں درجات بہت بلند ہوتے ہیں۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کس کی آزمائی سب سے زیادہ سخت ہے، رسول نے فرمایا کہ انبیاء کی، اوصیاء کی، اولیاء کی اور مقربین خدا کی آزمائش اس دنیا میں بہت سخت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جس شخص کا ایمان کا درجہ بلند ہوگا اتنی ہی اس پر سخت آزمائش ہوگی، اور جتنا ایمان کے درجات کم ہوتے چلے جاتے ہیں، ایمان کے درجات کہہ لیں یا آخرت کے درجات کہہ لیں، تو جتنے درجات کم ہوتے چلے جاتے ہیں اتنی ہی آزمائش کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی مصیبت پڑے اتنا ہی شکر کرو کہ آخرت کے درجات تمہارے بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں۔ اب سخت ترین آزمائشوں میں شکر کی جو مثال امام علی مقام نے میدان کربلا میں پیش کی کہ کبھی آپ قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں اور آپ شکر ادا کر رہے ہیں، کبھی آپ علی اکبر کے سینے سے نیزے کی انی نکال رہے ہیں، آپ شکر ادا کر رہے ہیں، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھاتے ہیں، آپ شکر ادا کر رہے ہیں، کبھی علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، آپ شکر ادا کرتے ہیں، کبھی آپ کے ذہن میں تصور آتا ہے سکینہ کے منہ پہ پڑتے ہوئے تماشے دیکھ رہے ہیں، تب آپ شکر ادا کر رہے ہیں، کبھی زینب کی ریدا کا خیال آتا ہے، امام علیہ السلام صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ سخت ترین آزمائشوں میں صبر اور شکر کی ایک مثال کیونکہ قائم کرنی تھی، ہمارے ائمہ معصومین نے، ہمارے اماموں نے
لہٰذا اللہ کی رضا کی خاطر دین کی حفاظت کے لیے سخت ترین مصائب کو برداشت کیا ہمارے اماموں نے، لیکن آپ نے معجزات کا استعمال نہیں کیا۔ تو ہمارے ذاکرین کو چاہیے کہ اس طرح کے لاجکس جب آپ معجزات بیان کرتے ہیں، پھر اچانک آپ مصائب کی منزل پر آتے ہیں، تو بیچ میں تھوڑا سا آپ جو ہے وہ یہ اس لاجک کو بھی پیش کیا کریں کہ معجزات یقیناً خدائی صفات موجود تھیں، معجزات موجود تھے ہمارے ان اماموں کے ازواج مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی ودیت کیے تھے، اپنی صفات بھی ودیت کی تھیں، لیکن آپ نے ان معجزات کو کیوں استعمال نہیں کیا کہ آپ کو ان آزمائشوں سے گزرنا تھا، ایک عام انسان کے لیے نمونہ عمل بن کے گزرنا تھا۔ بچپن میں جب ہم مجلسیں سنتے تھے تو ایک ذاکر کے الفاظ، بڑے خوبصورت الفاظ وہ استعمال کرتے تھے، جب بہت ہی مختصر ترین الفاظ میں وہ ایک لاجک پیش کر دیتے تھے کہ جب وہ شروع میں ظاہر ہے وہ بہت فضائل بیان کرتے تھے، صفات جو ہمارے آل رسول کی تھیں ان کو بیان کرتے تھے، فضائل اور معجزات کو بیان کر کے جب آپ مصائب کی طرف آتے تھے تو وہ ذاکر بہت ہی خوبصورت اور مختصر ترین الفاظ میں ایک لاجک پیش کر دیتے تھے کہ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، یا کبھی وہ کہتے تھے کہ عظمت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، یعنی یہ کہ آخرت میں جتنی عظمت ہے، جتنی عزت ہے، اتنی ہی اس دنیا میں مصیبت ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کانسیپٹ سب کلیئر کافی حد تک ہو چکے ہیں، لیکچر بھی لمبا ہو چکا ہے، تو پلیز اس لیکچر کو آپ غور سے سنیے گا اور اس کو زیادہ زیادہ آگے فارورڈ کیجیے گا تاکہ ہمارے بچوں کے ذہنوں سے بھی کانسیپٹ کلیئر ہو سکیں، اور اگر اہل سنت خاران و برادران آپ کے کانٹیکٹس میں ہیں تو ان کو بھی آگے فارورڈ کیجیے گا تاکہ ان کے ذہنوں میں بھی شیعہ عقائد کے بارے میں جو الجھنیں ہیں وہ دور ہو سکیں۔ نیکسٹ کلپ تک کے لیے اللہ حافظ۔